یہ وہ کہانی ہے ایک اس رہنما کی جس نے پختون قوم کو منتشر پہاڑیوں سے اٹھا کر ایک متحد شناخت دی، ایک ایسا سردار جس نے خون، قربانی اور حکمت سے پختونوں کی نئی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ ہے داستان ملک احمد خان یوسف زئی بانی پختونخوا مالک احمد خان سن 1460 کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ وہ یوسف زئی قبیلے کی سب سے با اثر شاخ مالک زئی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام مالک سلطان شاہ تھا، ایک بہادر اور سمجھدار سردار۔ یوسف زئی اس وقت کابل کے آس پاس آباد تھے۔ پختون قوم اس دور میں مسلسل حملوں، خانہ جنگی اور بیرونی دباؤ کا شکار تھی اور ایک مضبوط رہنما کی تلاش میں تھی۔ یوسف زئی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ اس وقت پیش آیا۔ یوسف زئی قبیلے اور تیموری حکمرانوں کے درمیان تعلق ابتدا میں کچھ دوستانہ تھا، مگر وقت کے ساتھ اچھے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ روایات کے مطابق اولغ بگ نے یوسف زئی سردار ملک سلیمان شاہ کے ساتھ رشتہ جوڑا۔ سلیمان شاہ نے اپنی بیٹی اولغ بگ سے شادی کروائی تھی، مگر اولغ بگ کو خدشہ تھا کہ یوسف زئی سردار بہت طاقتور ہو چکے ہیں اور وہ تیموری حکمرانی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تاریخ میں بیٹل آف گوارہ مرگا کا ذکر ہے جو یوسف زئی اور تیموریوں کے درمیان ہوا تھا، اور اس میں یوسف زیوں نے تیموری طاقت کو نقصان پہنچایا تھا۔ اولغ بگ نے پھر یوسف زئی سرداروں کو امن کی دعوت دے کر کابل میں مدعو کیا۔ دعوت کے بہانے اولغ بگ نے ان سے ان کے ہتھیار لینے کا مطالبہ کیا۔ جب یوسف زئی سردار اولغ بگ کے دربار میں جمع ہوئے تو ان پر اچانک حملہ کیا گیا۔ اندازے کے مطابق تقریباً 700 یوسف زئی سردار مارے گئے۔ قتل عام کے بعد ان کی لاشیں ایک جگہ دفن کی گئیں جو آج بھی کہا جاتا ہے۔ قتل عام کے دوران ملک سلیمان شاہ نے اولغ بگ سے 3 درخواستیں کی۔ ایک، پہلے انہیں سلیمان شاہ قتل کیا جائے تاکہ وہ اپنی قوم کی موت دیکھنے پر مجبور نہ ہو۔ 2، ملک احمد خان کی جان بخش دی جائے کیونکہ وہ یوسف زئی قبیلے کا ایک قابل اور نوجوان رہنما تھا۔ 3، باقی یوسف زئیوں کو اذیت دیے بغیر اجازت دی جائے کہ وہ اولغ بگ کی سلطہ سے نکل کر منتقل ہو سکیں۔ روایات کے مطابق اولغ بگ نے یہ تمام درخواستیں قبول کیں۔ نتیجتاً ملک احمد خان وہ واحد یوسف زئی سردار تھا جو قتل عام میں زندہ بچا۔ اس قتل عام کے بعد یوسف زئی قبیلہ کابل چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ قافلے پہاڑوں، وادیوں اور دریاؤں سے گزرتے ہوئے ایک نئی سرزمین کی تلاش میں نکلے۔ اس ہجرت کی قیادت اب ملک احمد خان کے کندھوں پر تھی۔ ایک زخمی قوم، ایک بے گھر قبیلہ اور ایک نوجوان سردار جس کے سامنے پورے پختونوں کا مستقبل کھڑا تھا۔ ملک احمد خان نے قبیلے کو شمال مغرب کی طرف لایا۔ یہ وہ خطہ تھا جو آج سوابی مردان، ملاکنڈ، بونیر اور سوات کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن یہاں پہلے سے دلازک اور دیگر قبائل آباد تھے۔ لہذا احمد خان نے پہلے بات چیت، پھر دفاع اور آخر میں حکمت عملی سے اپنی جگہ بنائی۔ احمد خان نے یوسف زئی اور ہمسایہ قبائل کو متحد کیا اور پہلی بار ایک منظم سیاسی ڈھانچہ تشکیل دیا۔ یہ صرف یوسف زئی ریاست نہیں تھی، یہ ایک وسیع تصور تھا، ایک قوم کا نام جسے انہوں نے پختونخوا کہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ پختون یا پشتون قومیت کو ایک سرکاری شناخت ملی، ایک ریاستی تصور اپنی سیاسی ذہانت کے تحت۔ ملک احمد خان نے کئی قبائل کو خاندانی رشتوں کے ذریعے متحد کیا۔ ان کی بہن شادہ بی بی کی شادی سواتی حکمران سلطان اویس جہانگیری سے کرائی گئی۔ ان کی ایک رشتہ دار بی بی مبارکہ کی شادی مغل حکمران بابر سے ہوئی، ایک ایسا قدم جس نے بعد میں مغل پختون تعلقات کو بدل دیا۔ احمد خان جانتے تھے کہ جنگیں کھوکھلی ہو سکتی ہیں، مگر رشتے اور اتحاد نسلوں تک قائم رہتے ہیں۔ ملک احمد خان کی قیادت میں یوسف زئی قبیلہ طاقتور سے طاقتور تر ہوتا گیا۔ سوات، بونیر، مردن، بجاور اور ملاکنڈ تک ان کا اثر پھیل گیا۔ ان کا ہیڈ کوارٹر تھانہ ملاکنڈ بنا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے پختونخوا کی ابتدائی حکومت چلائی گئی۔ اپنی عمر کے آخری دور میں احمد خان نے ایک نئے ابھرتے رہنما کی صلاحیت کو پہچانا۔ یہ تھے گجو خان یوسف زئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ گجو خان نے احمد خان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ جنگیں لڑیں اور بعد میں یوسف زئی ریاست کے نئے سردار بنے۔ یہ تبدیلی دشمنی نہیں بلکہ احمد خان کی دوراندیشی اور جانشینی کی حکمت تھی۔ آخرکار سن 1530 میں پختون قوم کا یہ عظیم رہنما ملاکنڈ کے مقام پر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ گئے
मगर अपने पीछे एक मजबूत शनाख्त, एक मुताहद कौम और एक रियासत छोड़ गए। मलिक अहमद खां यूसुफजई को आज भी बानी पख्तूनख्वा, पख्तून कौम का सरकर्दा, लीडर और यूसुफजइयों का मुहसिन समझा जाता है। उनके फैसलों ने यूसुफजइयों को नई सरजमीन दी, मार पख्तून कौम को एक रियासती शनाख्त दी। ये आने वाली नस्लों के लिए पख्तून रवायात महफूज के। आज भी जब पख्तून अपनी तारीख, आज़ाद ख्याली, जुरत और गैरत की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, मलिक अहमद खां यूसुफजई। वो शख्स जिसने पख्तून कौम को शनाख्त दी, जमीन दी और एक मुस्तकबल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी हौसला अफजाई हमें मजीद ऐसी तारीखी कहानियां लाने का जज्बा देती है।